ایک ایسی سرزمین جس پر صدیوں تک ایک ایسے بادشاہ نے حکمرانی کی جو صرف تاج کا نہیں بلکہ خدا ہونے کا دعوی کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، جس کے لیے لوگ زمین پر چلتے نہیں بلکہ سجدوں میں گر کر رینگتے تھے۔ پھر ایک ایسی رات آئی جب اس بادشاہ کی نیند ایک خواب نے چھین لی، اور جب موت اس کے سامنے آئی تو وہ پانی کی ایک بوند کا بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ اللہ نے اس کے جسم کو زمین میں دفن ہونے سے بھی روک دیا اور قیامت تک کے لیے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ مصر، طاقت اور غرور کا مرکز، اس دور کا سب سے طاقتور ملک مصر تھا۔ نیل کے کنارے بسے وہ شہر جہاں کی فصلیں سونا اگلتی تھیں، بازار بھرے ہوئے تھے اور محل پتھر کے نہیں بلکہ غرور کے بنے ہوئے تھے۔ ان سب کے درمیان ایک شخص تھا، فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں بلکہ عقیدہ تھا۔ لوگ اس کی بات مانتے نہیں تھے بلکہ اس پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ کہتا، میں تمہارا رب ہوں، اور پورا مصر خاموش رہتا۔ اسی مصر میں ایک ایسی قوم بھی تھی جو روشنی کو ترستی تھی، بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ تھے، لباس الگ اور زندگی الگ۔ انہیں غلام بنا لیا گیا تھا۔ ان کے مرد صبح سے شام تک پتھر اٹھاتے، محل تعمیر کرتے اور رات کو تھکن سے نڈھال ہو کر گر جاتے۔ ان کی عورتوں کو صرف اس لیے زندہ رکھا جاتا تاکہ غلامی کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ فرعون نے جان بوجھ کر اس قوم کو کمزور رکھا، کیونکہ جو قوم کمزور ہو وہ کبھی تخت کو نہیں ہلا سکتی۔ خواب اور خوفناک حکم۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جس نے مصر کے گھروں کو جلا دیا، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہے۔ فرعون ہراساں ہو کر اٹھ بیٹھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ نجومی بلائے گئے اور انہوں نے وہ جملہ کہا جس نے تاریخ بدل دی۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہیں سے فرعون کا غرور خوف میں بدلنے لگا۔ جب دل میں ڈر آ جائے تو عقل چلی جاتی ہے، اور جب عقل چلی جائے تو ظلم پیدا ہوتا ہے۔ فرعون نے سوچا کہ مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نو مولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ شہر شہر تلواریں چلیں اور ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور معجزانہ پرورش، اسی ظلم کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ہر پل خوف میں رہتی تھی، تب اللہ نے وحی کی، اسے دودھ پلاؤ اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، ڈرنا نہیں، ہم اسے تمہاری طرف واپس لوٹا دیں گے۔ اس ماں نے خاموشی سے ایک صندوق تیار کیا اور اسے دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے کنارے جا لگا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے جب اس بچے کو دیکھا تو اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی۔ انہوں نے کہا، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے اس بچے کو دیکھا، اسی قوم کا بچہ جس کی نسل وہ مٹانا چاہتا تھا، لیکن تکبر نے کہا، یہ بچہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ اور یہیں سے فرعون کے زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی اور حضرت موسیٰ نے کسی اور عورت کا دودھ قبول نہیں کیا۔ آخر کار ان کی اپنی ہی ماں کو محل میں بطور آیا، دایا بلایا گیا، اور یوں وہ اپنی ماں کی گود میں واپس پہنچ گئے۔ ہجرت اور مدین کا سفر، وقت گزرتا گیا اور موسیٰ جوان ہوئے۔ ایک دن شہر میں ایک جھگڑے کے دوران موسیٰ نے ایک مصری کو مکہ مارا، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ جب فرعون نے ان کے قتل کا حکم دیا تو وہ مصر سے نکل کر مدین پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مدد کی اور پھر وہیں 10 سال تک قیام کیا۔ یہ سال صبر اور تربیت کے تھے، جہاں مصر کا شہزادہ اب بکریاں چرانے والا چرواہا بن چکا تھا۔ نبوت اور فرعون کو دعوت جب مدت پوری ہوئی تو واپسی کے سفر میں کوہ طور پر اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا۔ اللہ نے انہیں اپنی نشانیاں عطا کیں اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ اپنے بھائی حضرت ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے۔
फिरौन ने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? मूसी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वही है जो जिंदगी और मौत देता है। फिरौन ने जादूगरों को बुलाया, लेकिन जब मूसी अलैहिस्सलाम ने अपना ईसा लाठी जमीन पर डाला तो वो एक अजदहा बन गया, जिसने तमाम जादूगरों के झूठे सांपों को निगल लिया। जादूगर सजदे में गिर गए और पुकार उठे, हम हारून और मूसी के रब पर ईमान लाए। अजाब की निशानियां और गर्काबी फिरौन ने फिर भी सुरक्षी न छोड़ी। अल्लाह ने मिस्र पर 5 अजाब भेजे, तूफान, टड्डियां, जुएं, मेंढक और पानी का खून बन जाना। हर बार फिरौन वादा करता कि वो बनी इसराइल को आजाद कर देगा, लेकिन अजाब टलते ही फिर मकर जाता। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसी अपनी कौम को लेकर रात के वक्त निकले। फिरौन अपने लश्कर के साथ पीछे हो लिया। जब बनी इसराइल समंदर के किनारे पहुंचे तो सामने गहरा पानी था और पीछे मौत। मूसी ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह के हुक्म से मूसी अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी, समंदर फट गया और बीच में खश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल पार हो गए, लेकिन जब फिरौन और उसका लश्कर बीच में पहुंचा तो अल्लाह ने पानी को मिल जाने का हुक्म दिया। जब फिरौन डूबने लगा तो चीखा, मैं ईमान लाया इस रब पर जिसे बनी इसराइल मानते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरा जिस्म बचाएंगे ताकि तो आने वालों के लिए अबरत बने। नतीजा, ये वाकया हमें सिखाता है कि दुनिया का बड़े से बड़ा गुरूर भी अल्लाह के एक हुक्म के सामने कुछ नहीं है।